کرنٹ افیئرس کے ناظرین، آج جس ٹاپک میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ سب اس سے بخوبی واقف ہوں گے۔ کرونا وائرس کی وبا ساری دنیا میں پھیل چکی ہے، کاروبار حیات بند ہو چکا ہے، تجارت، تعلیم، مذہبی اجتماعات، سیاحت، قرض تمام شعبۂ زندگی مفلوج ہو چکے ہیں۔ پوری دنیا کی 7 ارب آبادی ذہنی تناؤ، خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ بیماری کی نہ تو صحیح علامات واضح ہیں، تاحال نہ کوئی علاج دریافت ہوا ہے۔ کم ترقی یافتہ ممالک تو دور، ترقی یافتہ ممالک بھی اس وبا سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس ساری صورتحال کے تناظر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی ایک وبا ہے یا پھر بایولوجیکل ٹیررزم یا بایولوجیکل جنگ کا حصہ ہے؟ یہ ایک سانحہ ہے یا پھر پری پلانڈ سازش؟ ضروری نہیں آپ میری بات سے اتفاق کریں، تاہم اپنی گزارشات آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ میرے نزدیک موجودہ وبا ایک پری پلانڈ سازش کے تحت پوری دنیا میں پھیلائی گئی ہے، جس کے پیچھے عالمی خفیہ شیطانی تنظیم الومناٹی کا ہاتھ ہے۔ اس تنظیم کو چند خفیہ طاقتور خاندان پس پردہ چلا رہے ہیں۔ یہ لوگ کسی مذہب کے پیروکار نہیں ہیں، بلکہ براہ راست شیطان کے پجاری ہیں اور اسی کی ہدایات پہ چلتے ہیں۔ اس تنظیم کا اہم مقصد یہودی نواز مذہب بیزار لوگوں کی مدد سے دجال کے آنے کی راہ ہموار کرنا ہے۔ انہوں نے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے ایک خطرناک منصوبہ بنا رکھا ہے۔ یہ ایک انتہائی شاطرانہ شیطانی منصوبہ ہے۔ اس کے بہت سے حصے اور سٹیپس ہیں اور یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کا لب لباب یہ ہے کہ دنیا میں ون ورلڈ گورنمنٹ کا قیام اور دنیا میں ون ورلڈ ریلیجن کا قیام، دنیا میں ون ورلڈ کرنسی کا قیام اور آخر میں ون ورلڈ لیڈر پر اتفاق، یعنی دجال کو حق میں اعلیٰ تسلیم کرنا۔ ناظرین، ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بڑے پلان کو مزید چھوٹے چھوٹے پلانز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے خطرناک پلان دنیا کی آبادی کو 7 ارب سے کم کر کے 1 ارب یا 50 کروڑ تک لانا ہے۔ یہ وہ منصوبہ ہے جس کا براہ راست تعلق اس وبا سے ہے۔ دنیا کی آبادی کو کم کرنے کے ان شیطانی منصوبہ سازوں کے نزدیک بہت سے فوائد ہیں۔ کم آبادی کو کنٹرول کرنا نسبتاً آسان ہوگا۔ ان کے جسم میں چپ انسٹال کر کے ان کے بیہیویئر کو مانیٹر کیا جائے گا، جو کہ زیادہ آبادی میں کرنا مشکل ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کو مذہب سے دور رکھنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا زیادہ آبادی کی نسبت کم آبادی میں زیادہ آسان عمل ہے۔ نیز یہ کہ کم آبادی پہ اپنا کلچر امپوز کرنا بھی ان کے لیے نسبتاً آسان عمل رہے گا۔ کم آبادی سے زمین کے قدرتی وسائل پر دباؤ بھی کم ہو جائے گا، جو کہ رولنگ ایلیٹ کے لیے بہترین ہوگا۔ بیمار اور بوڑھے ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے گا جو سوسائٹی کے لیے بوجھ ہیں، جن کی لیبر پروڈکٹیوٹی کم ہوگی۔ ایسے انہیں لمبے عرصے کے لیے جوان اور انرجیٹک مین پاور میسر آئے گی، جس سے وہ لمبے عرصے تک استعمال کر سکیں گے۔ ناظرین اکرام، دنیا کی آبادی کم کرنے کے لیے مزید طریقے استعمال کیے جائیں گے، جن میں عالمی جنگیں اور کیمیکل ملا فاسٹ فوڈ اور مشروبات کا استعمال۔ ملٹی نیشنل فارماسیوٹیکل کمپنیز اس میں اہم کردار ادا کریں گی۔ ان کی مدد سے خاموش مگر سائیڈ افیکٹ والی ادویات کی ترویج، جینیٹیکلی انجینئرڈ وائرسز اور بیماریوں کا عالمی اور علاقائی پھیلاؤ، گلوبل وارمنگ کے ذریعے قحط سالی اور سیلاب برپا کرنا، اجناس کی کمی پیدا کرنا، یہ سب تو الومناٹی کے پلاننگ ہیں۔ ناظرین و اکرام، اب آتے ہیں اس کرونا وائرس کی موجودہ وبا کی طرف۔ یہ اس شیطانی پلان کے نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے۔ اس سے قبل مرس اور ابولا جیسے وائرسز کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ وبا کے آغاز پہ ہی انٹرنیشنل میڈیا کا اس خبر کو بریکنگ نیوز اور ہیڈ لائنز میں لگانا، سب عالمی لیڈرز کا اس پر بات کرنا، لوگوں کو ڈرانا، کرفیو اور لاک ڈاؤن لگانا، یہ سب وہی SOPs ہیں۔ بیماری پھیلانے کے ساتھ ساتھ اسی عالمی لیول کے پروپیگنڈا کو میڈیا کے ذریعے ہراسگی کے پیچھے بھی ایک اہم مقصد کار فرما تھا، اور وہ مقصد تھا مائنڈ بیہیویئر کنٹرول، جو کہ الومناٹی کا اہم ترین ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے۔ اس وبا کا پھیلاؤ محض ایک ڈرل ہے۔ موجودہ وبا کو پھیلانا اور میڈیا کے ذریعے اس کی کوریج
اہم تجربہ ہے جس کے ذریعے مستقبل کی پلاننگ کی جانی مقصود ہے۔ موجودہ وبا شاید 4-5 مہینے میں کنٹرول کر لی جائے اور اس بار اموات بھی مجموعی طور پر کم رہیں، مگر مستقبل میں منصوبہ سازوں کو یہ تجربہ مزید بہتر اور خطرناک پلاننگ کرنے کی صلاحیت دے گا۔ الومناٹی نے اس وبا کے پھیلاؤ سے اہم نتائج حاصل کر لیے ہوں گے جن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لوگ بایولوجیکل وار کے بارے میں بالکل لا علم ہیں۔ لوگ ابھی تک اسے قدرتی وبا ہی سمجھ رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے مثبت رزلٹ ہے۔ دنیا کو لاک ڈاؤن کرنے کا کامیاب تجربہ کر لیا گیا ہے اور اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں لوگوں، حکومتوں اور آزاد میڈیا، مذہبی رہنماؤں کے رد عمل کو ریکارڈ کر لیا گیا ہے، اور اب اس لاک ڈاؤن کے اثرات جانچے جائیں گے اور پلان کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے آئندہ مزید بہتر پلان بنایا جائے گا۔ اس تجربے کے ذریعے قرنطینہ کا کنسپٹ ایک ہی جھٹکے میں پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچا دیا گیا ہے اور انہیں شدید ذہنی مفلوج کر کے سمجھا دیا گیا ہے کہ جب کسی کو بیمار قرار دیا جائے گا اور قرنطینہ کرنے کا حکم صادر کر دیا جائے گا تو اس پر احتجاج نہیں کرنا چاہیے۔ وہ شخص جسمانی بیمار ہو یا ذہنی، یوں عزیز سے عزیز تر رشتے کو بھی قرنطینہ ہوتے دیکھ کر احتجاج نہ کرنے کی تربیت بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ کل جب ہمارے مذہبی پیشواؤں اور سیاسی سوچ رکھنے والے رہنماؤں کو ذہنی بیمار قرار دے کر قرنطینہ کیا جائے گا تو نہ صرف ہم خاموش رہیں گے بلکہ خوش ہوں گے۔ ہمارے کسی عزیز کو شیطانی منصوبے کی تکمیل میں رکاوٹ سمجھ کر جب اسے خود ساختہ وائرس کا شکار بنا کر ہم سے دور کرنے یا وبا کے بہانے قتل کر دیے جانے کی بات ہوگی تو ہم اس وبا کی پلاننگ اور ٹریننگ کی بدولت احتجاج نہیں کر پائیں گے۔ میری باتوں پر شاید کچھ دوستوں کو ہنسی آ رہی ہوگی، مگر انتظار کیجیے، یہ وقت زیادہ دور نہیں ہے، بس چند سالوں یا چند دہائیوں کی بات ہے۔ ناظرین و اکرام، ان سب واقعات سے ایک بات کا اندازہ ہوا ہے کہ دنیا بھر کی میڈیکل سائنس الومناٹی کے ماتحت کام کرنے والی بائیو جینیٹک ٹیکنالوجی سے بہت پیچھے ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی تک اس وائرس کا علاج دریافت نہیں ہو سکا، جو کہ شیطانی منصوبہ سازوں کے لیے خوشائن بات ہے۔ سب سے اہم نتیجہ یہ ہے کہ دنیا اب صرف انہی چند فارماسیوٹیکل کمپنیز کی طرف دیکھ رہی ہیں جو اس شیطانی تنظیم کے کنٹرول میں ہیں۔ دنیا بے بسی کے عالم میں ہے، حکمران بھی بے بس ہو کر گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔ دنیا کے بے بس حکمران مغربی دنیا کی انہی دوا ساز کمپنیوں کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ کب اعلان ہوگا کہ وبا کا علاج دریافت ہو چکا ہے۔ شاید آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ شیطان کے پجاری کتنا خوش ہو رہے ہوں گے کہ مستقبل میں جب وہ مصنوعی قحط برپا کریں گے، تمام غلہ اور اجناس عالمی سرمایہ داروں کے پاس ہوگا، تو ان کا سربراہ دجال کہے گا مجھے اپنا رب مانو تب غذا دوں گا، اپنا خدا مانو تب بارش برساؤں گا اور اجناس دوں گا۔ آنے والے دور میں وہی قوم سپر پاور کہلائے گی جس کے پاس جینیٹک انجینئرنگ، فارماسیوٹیکل، بائیو ٹیکنالوجی، میڈیسنز، بائیو میکینیکل ٹیکنالوجی اور ریسرچ لیبارٹریز ہوں گی۔ جہاں پر اگلی جنگیں روایتی ہتھیاروں سے لڑی جائیں گی، وہیں پر میڈیکل انڈسٹری کا بھی اہم کردار ہوگا۔ یاد رکھیے، عالمی تنظیموں کی بہت سی کمزوریاں ہیں، جن میں سے ایک ماس اویئرنیس ہے۔ جتنے زیادہ لوگ ان کے شیطانی منصوبے سے آگاہ ہوتے جائیں گے، ان کے شیطانی منصوبے اتنے ہی جلد منظر عام پر آئیں گے اور انہیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مذہب سے لگاؤ اور حقیقی تعلیمی شعور، کریٹیکل سائنٹیفک انالیسس ان شیطان کے پجاریوں کی اصل دشمن ہے۔ جنسی بہرہ روی، مذہب سے بیزاری اور آزاد خیالی ان کے اہم ہتھیار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دجال تب ظاہر ہوگا جب اس کے بارے میں بات کرنی کم ہو جائے گی۔ یہی صورتحال آج ہے۔ دجال کی بات اگر کی جائے تو لوگ اسے ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ یہ وہ فتنہ ہے جس کے شر سے صحابہ اور دیگر انبیاء اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے۔ موجودہ وبا دجال کے شروں میں سے ایک شر ہے اور یہ محض ایک جھوٹا لیب ٹیسٹ ہے۔ ابھی اصل وبائیں آنا باقی ہیں۔ جو بے بسی ہم محسوس کر رہے ہیں
وہ کچھ بھی نہیں ہے، آنے والے دجالی فتنوں میں اور شروں میں اس سے کہیں بڑھ کر ہوں گے۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دجال کے شر کیسے ہوں گے اور انبیاء نے ان سے پناہ کیوں مانگی۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان یکجا ہو جائیں اور مسلم لیڈرز جدید سائنسی علوم، جینیٹک سائنس، بائیولوجی کے ساتھ ساتھ دوسرے سائنسی علوم میں مہارت حاصل کریں، جدید یونیورسٹیز اور ریسرچ لیبارٹریز قائم کریں تاکہ ان دجالی حملوں کا مقابلہ کیا جا سکے، تاکہ ہمیں مغرب کی طرف نہ دیکھنا پڑے، سخت سے سخت حالات میں بھی دجال کے پجاریوں کے آگے گھٹنے نہ ٹیکنے پڑیں۔ بظاہر تو دجال کا یہ منصوبہ کامیاب ہو چکا ہے، بہرحال تم اپنے منصوبے بناتے رہو اور میرا رب اپنے منصوبے بناتا ہے، بے شک اللہ بہترین منصوبہ بنانے والا ہے۔